السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرد جنگ ریاستہائے متحدہ اور سوویت یونین اور ان کے متعلقہ اتحادیوں، مغربی بلاک اور مشرقی بلاک کے درمیان جغرافیائی سیاسی کشیدگی کا دور تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا تھا۔ مورخین اس کے ابتدائی اور اختتامی نکات پر پوری طرح متفق نہیں ہیں، لیکن اس مدت کو عام طور پر 1947 کے ٹرومین نظریے، 12 مارچ 1947 سے 1991 کے سوویت یونین کے تحلیل اور 26 دسمبر 1991 تک پھیلایا جاتا ہے۔ سرد جنگ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کیونکہ دو سپر پاورز کے درمیان براہ راست کوئی بڑی پیمانے پر لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان میں سے ہر ایک نے بڑے علاقائی تنازعات کی حمایت کی، جس کو اکسی وار کہا جاتا ہے۔ 1945 میں نازی جرمنی کے خلاف ان کی عارضی اتحاد اور فتح کے بعد یہ تنازع ان دو سپر پاورز کے عالمی اثر و رسوخ کے لیے نظریاتی اور جغرافیائی سیاسی جدوجہد کے گرد مبنی تھا، جو ہر ہتھیاروں کے ترقی اور روایتی فوجی تعیناتی کے علاوہ تسلط کے جدوجہد کا اظہار بالواسطہ ذرائع سے کیا گیا، جیسے کہ نفسیاتی جنگ، پروپیگنڈا مہم، جاسوسی، دور رس پابندیاں، کھیلوں کے مقابلے میں دشمنی اور تکنیکی مقابلے جیسا کہ خلائی ریس۔ مغربی بلاک کی قیادت ریاستہائے متحدہ کے ساتھ ساتھ مغربی بلاک کی دوسری اور پہلی دنیا کے اقوام نے کی، جو عام طور پر لبرل جمہوریہ تھی لیکن آمرانہ ریاستوں کے نیٹ ورک سے جڑی ہوئی تھی، جن میں سے زیادہ تر ان کے سابقہ کالونیاں تھیں۔ ایسٹرن بلاک کی قیادت سوویت یونین اور اس کے کمیونسٹ پارٹی کر رہی تھی، جس کا پوری دنیا میں اثر تھا۔ امریکی حکومت نے دنیا بھر میں دائیں بازو کی حکومتوں اور بغاوتوں کی حمایت کی، جبکہ سوویت حکومت نے دنیا بھر میں کمیونسٹ پارٹیوں اور انقلابات کی مالی امداد کی، چنانچہ تقریباً تمام نوآبادیات ریاستوں نے 1945 سے 1960 کی مدت میں آزادی حاصل کی۔ وہ سرد جنگ میں تیسری دنیا کے میدان جنگ بن گئے۔ سرد جنگ کا پہلا مرحلہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے فوراً بعد شروع ہوا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 1949 میں سوویت حملے کے خدشے کے پیش نظر نیٹو فوجی اتحاد بنایا اور سوویت اثر و رسوخ کے خلاف اپنا عالمی پالیسی کو قرار دیا۔ سوویت یونین نے نیٹو کے جواب میں 1950 میں وارسا معاہدہ تشکیل دیا۔ اس مرحلے کے بڑے بحرانوں میں 1948 میں 49 برلن ناکہ بندی اور 1927 سے 1949 کی چینی خانہ جنگی، 1950 سے 1953 کو ریائی جنگ، 1956 کا ہنگری کا انقلاب اور 1956 کا سوئس بحران، 1961 کا برلن بحران اور کیوبن مسئلہ 1922 میں شامل تھے۔ امریکہ اور USSR نے لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ اور ایشیا کے غیر آبادکاری ریاستوں میں اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کیا، کیونکہ میزائل بحران کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوا جس نے دیکھا کہ چین اور سوویت یونین کے درمیان چین سوویت کی تقسیم نے کمیونسٹ دائرے میں تعلقات کو پوشیدہ بنا دیا، جبکہ فرانس، ایک مغربی بلاک ریاست، نے کارروائی کے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ USSR نے 1968 کو براک بہار کو دبانے کے لیے چیکو سلواکیہ پر حملہ کیا، جبکہ امریکہ کو شہری حقوق کی تحریک اور ویتنام میں جنگ کے مخالفت سے اندرونی انتشار کا سامنا کرنا پڑا۔ 1960 سے 70 کی دہائی میں ایک بین الاقوامی امن تحریک نے دنیا بھر کے شہریوں کے درمیان جڑ پکڑ لی۔ جوہری ہتھیاروں کی جانچ کے خلاف اور جوہری تخفیف اسلحہ کے لیے تحریکیں شروع ہوئیں۔ جنگ مخالف بڑے مظاہروں کے ساتھ 1970 کی دہائی تک دونوں فریقوں نے امن اور سلامتی کے لیے الاؤنس دینا شروع کر دیا تھا۔ 1979 میں سوویت افغان جنگ کے آغاز کے ساتھ دہائی کے آخر میں مزاحدم ہو گیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے سوویت یونین پر سفارتی، فوجی اور اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا، ایسے وقت میں جب وہ پہلے ہی معاشی جمود کا شکار تھا۔ 1980 کے دہائی کے وسط میں نئے سوویت رہنما میخائیل گورباچوف کی آزادانہ اصلاحات متعارف کروائیں اور 1989 میں افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت ختم کر دی گئی۔ مشرقی یورپ میں مضبوط اور گورباچوف نے مزید اپنی حکومتوں کی فوجی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ 1989 میں بین یورپی پکنک کے بعد آئینی پردے کے گرنے اور انقلابات کی پرامن لہر رومانیہ اور افغانستان کے علاوہ مشرقی بلاک کے تقریباً تمام کمیونسٹ حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی نے خود سوویت یونین میں ان کا کنٹرول کھو دیا اور اگست 1991 میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے نتیجے میں دسمبر 1991 میں USSR کی
رسمی تحلیل ہوئی۔ اس کی آئینی جمہوری ریاستوں کی آزادی کا اعلان اور افریقہ اور ایشیا کے بیشتر حصوں میں کمیونسٹ حکومتوں کا خاتمہ، امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور بن کر رہ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر انگریز مصنف جارج آرویل نے برطانوی اخبار ٹریبیون میں 19 اکتوبر 1945 کو شائع ہونے والے اپنے مضمون یو اینڈ دی ایٹمک بوم میں سرد جنگ کو عام اصطلاح کے طور پر استعمال کیا۔ ایٹمی جنگ کے خطرے کے سائے میں رہنے والی دنیا پر غور کرتے ہوئے اورویل نے کتبی دنیا کے بارے میں جیمز برنہم کی پیشنگوئی کو دیکھا۔ پوری دنیا پر نظر ڈالی تو کئی دہائیوں سے بڑھنے کا رجحان انتشار کی طرف نہیں بلکہ غلام کے دوبارہ نفاذ کی طرف رہا ہے۔ جیمز برنہم کے نظریے پر بہت بحث ہوئی ہے، لیکن ابھی تک بہت کم لوگوں نے اس کے نظریاتی مضمرات پر غور کیا ہے۔ عالمی نظریہ اس قسم کے عقائد اور سماجی ڈھانچے جو غالباً ایسی ریاست میں غالب ہوگا جو ایک دم ناقابل تسخیر ہو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سرد جنگ کے مستقل حالات میں ہو۔ 10 مارچ 1946 کی دی آبزرور میں اورویل نے لکھا، گزشتہ دسمبر میں ماسکو کانفرنس کے بعد روس نے برطانیہ اور برطانوی سلطنت کے خلاف سرد جنگ شروع کر دی تھی۔ سوویت یونین اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان جنگ کے بعد مخصوص جغرافی سیاسی تصادم کو بیان کرنے کے لیے اس اصطلاح کا پہلا استعمال 16 اپریل 1947 کو ڈیموکریٹک صدور کے ایک بااثر مشیر برنارڈ بارچ کے ایک تقریر میں ہوا۔ صحافی نے اعلان کیا، ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے، ہم آج سرد جنگ کے درمیان ہیں۔ اخبار کے قلم نگار والٹر لپمین نے اپنی کتاب دی کولڈ وار کے ساتھ وسیع کرنسی کی اصطلاح دی۔ جب 1947 میں اس اصطلاح کا ماخذ کے بارے میں پوچھا گیا تو لپمین نے اسے 1930 کی دہائی کی فرانسیسی اصطلاح لاگیر فروائڈ سے نکالا۔ اگرچہ زیادہ تر مورخین سرد جنگ کی ابتدا دوسری عالمی جنگ کے فوراً بعد کے دور سے کرتے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ اس کے شروعات 1917 میں روس میں اکتوبر انقلاب سے ہوئی، جب بلشویکوں نے اقتدار سنبھالا۔ پہلے جنگ عظیم میں برطانوی، فرانسیسی اور روسی سلطنتوں نے شروع سے ہی بڑی اتحادی طاقتوں کو تشکیل دیا تھا اور امریکہ اپریل 1917 میں ایک خود ساختہ ایسوسی ایٹڈ پاور کے طور پر ان کے ساتھ شامل ہوا۔ بلشویکوں نے نومبر 1917 میں روس میں اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اپنی تکمیل کو پورا کیا۔ WWI سے دستبردار ہونے کا وعدہ کیا اور جرمن فوجوں نے سرحدوں کے پار تیزی سے پیش قدمی کی۔ اتحادیوں نے پورے روس کے خلاف اقتصادی ناکہ بندی کا جواب دیا۔ مارچ 1918 کے اویل میں سوویت یونین نے جنگ کے خلاف عوامی بیداری کا لہر کا پیچھا کیا اور بریسٹ لیٹوسک کے معاہدے کے ساتھ سخت جرمن ان کی شرائط کو قبول کیا۔ کچھ اتحادیوں کے نظر میں روس اب مغربی محاذ کے لیے 1 ملین جرمن فوجیوں کو آزاد کر کے جرمنی کے جنگ جیتنے میں مدد کر رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔